سیاستدانوں کی نااہلی سے متعلق الیکشن ایکٹ چلے گا یا سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ آئین کے آرٹیکل 52(1)(f) کی تشریح کے کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا، توبہ کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، تاحیات نااہلی کا فیصلہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ لارجر بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان شامل، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی سے متعلق سوال پر ریمارکس دیے کہ اگر الیکشن کمیشن تاحیات نااہل کر سکتا ہے تو اختیارات سپریم کورٹ کے پاس بھی ہوں گے۔ آئین میں تاحیات نااہلی کا کہیں نہیں لکھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئین میں کئی ترمیم کن پوائنٹس پر ہوئیں۔ پارلیمنٹیرین نے آئین بنایا، ڈکٹیٹرز نے باہر پھینک دیا۔ امروں نے صادق اور امین کی شرط اپنے لیے کیوں نہ رکھی؟ سیاستدان عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں۔ امروں اور سیاستدانوں کو ایک ساتھ نہیں پرکھا جا سکتا۔ امر آئین توڑ کر حکومت میں آتا ہے، منتخب ہو کر نہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا، آرٹیکل 52(1)(f) کے تحت نااہلی کا تعین آئین کے مطابق نہیں، اپنی سوچ کے مطابق کیا گیا۔ الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں تو انتخابات سے متعلق کنفیوژن نہ پھیلائی جائے۔ مختلف عدالتوں میں مقدمات دائر کرنے سے انتخابات کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا، کیا پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی؟ جس پر وکیل خرم رضا نے کہا کہ پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے مگر سپریم کورٹ اس کی تشریح کرتی ہے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، پارلیمان نے سزا دینی ہوتی تو آرٹیکل 53 کی طرح 52 میں بھی شامل کر دیتی۔ وکیل خرم رضا نے کہا، پارلیمان نے نااہلی کو برقرار رکھا ہے لیکن اس کی مدت کا تعین نہیں کیا۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ اس بار کوالیفائی نہ کرنے والے کو اگلے انتخابات میں کیسے روکا جا سکتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا، ڈکٹیٹر نے کہا کہ یہ ترمیم کرو ورنہ میں 25 سال بیٹھا رہوں گا۔ ایک شخص کی مرضی پر پورا ملک چلے، یہ جبر ہے۔ حکومت نے پھر کہا کہ آپ جاؤ، ہم ترمیم کر لیں گے، جو شخص توبہ کر لے اس کا کیا ہوگا؟ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ جنہوں نے پورا ملک یرغمال بنایا وہ بغیر سزا دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ وکلا کو ڈکٹیٹر کا نام لیتے ہوئے اتنی دشواری کیوں پیش آ رہی ہے؟ کوئی قانون ہے یا نہیں؟